نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين آمين اللهم آمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو جی آج کا کویسچن ہے، کن لوگوں کی کثرت ہمیشہ زیادہ رہی؟ اس کا آنسر ہمیں ملتا ہے سورہ مائدہ کی آیت 100 میں۔ بسم اللہ کرتے ہیں اس کی ٹرانسلیشن کے ساتھ۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگوں سے کہہ دو کہ ناپاک اور پاکیزہ چیزیں برابر نہیں ہوتی، چاہے تمہیں ناپاک چیزوں کی کثرت اچھی لگتی ہو۔ لہٰذا اے عقل والو، اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تمہیں فلاح حاصل ہو۔ آمین۔ اس آیت میں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ کھرا اور کھوٹا، نفع بخش اور نقصان دہ، نیک اور بد، حلال اور حرام، عادل اور ظالم کبھی برابر نہیں ہو سکتے، خواہ دیکھنے والوں کو دنیا میں بد کردار اور بے ایمان لوگ زیادہ عیش و عشرت اور زیادہ عزت و جاہ میں کیوں نہ دکھائی دیتے ہوں۔ جیسے مسلمانوں کی بنسبت کفار زیادہ ترقی یافتہ اور زیادہ مستحکم ہیں، اسی طرح مسلمانوں میں بھی زیادہ عزت دار، زیادہ خوشحال اور زیادہ طاقتور وہ لوگ ہیں جو بدعنوان سیاستدان اور بد دیانت سرمایہ دار ہیں، جو چور بازاری کرتے ہیں اور سودی کاروبار کرتے ہیں، ٹیکس ادا نہیں کرتے، قومی کاروبار معاہدوں میں رشوت اور ناجائز کمیشن لیتے ہیں۔ معاشرہ میں یہی لوگ عزت دار سمجھے جاتے ہیں، اور سڑک کے کنارے بیٹھا ہوا موچی جو اپنی محنت سے رزق حاصل کرتا ہے، اخبار فروش، ملوں میں کام کرنے والے محنت کش اور راج اور مستری کا کام کرنے والے مزدور جو اپنے خون اور پسینہ سے حلال کمائی کھاتے ہیں، ان کو معاشرہ میں پسماندہ خیال کیا جاتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک حلال کھانے والے اور حرام کھانے والے، پاک اور ناپاک، طیب اور خبیث ہرگز برابر نہیں ہیں۔ اس آیت نے بتا دیا ہے کہ دنیا میں بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی ناپاک یا حرام چیز کا رواج اتنا بڑھ جاتا ہے کہ وہ وقت کا فیشن قرار پاتا ہے، اور فیشن پرست لوگ اسے اچھا سمجھنے لگتے ہیں۔ مسلمانوں کو متنبہ کیا گیا ہے کہ وہ صرف کسی چیز کے عام رواج کی وجہ سے اسے اختیار نہ کریں، بلکہ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی ہدایت کی روشنی میں وہ جائز یا پاک ہے یا نہیں۔ دنیا کے بدلے میں آخرت کا سودا نہ کریں کہ یہ سراسر گھاٹے کا سودا ہے۔ پاک اور ناپاک کو برابر کرنا اور صالح اور فاسق و فاجر کو برابر رکھنا اللہ تعالیٰ کی حکمت کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ صعود میں فرماتا ہے، کیا ہم ایمان لانے والوں اور نیک کام کرنے والوں کو زمین میں فساد کرنے والوں کی مثل کر دیں گے، یا ہم متقین کو بدکاروں کی مثل کر دیں گے؟ اسی طرح اللہ تعالیٰ سورہ جاثیہ میں بھی فرماتا ہے کہ جن لوگوں نے گناہوں کا ارتکاب کیا ہے، ان کا یہ گمان ہے کہ ہم انہیں ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کی مثل کر دیں گے کہ ان کی زندگی اور موت برابر ہو جائے۔ وہ کیسا بڑا فیصلہ کرتے ہیں، اللہ اکبر۔ یہاں ہمارا وہ گمان اینڈ کانسیپٹ بھی کلیئر ہو جاتا ہے جب ہم اپنی پوری کوشش اور محنت صرف دنیا حاصل کرتے ہوئے آرام سے یہ کہہ دیتے ہیں کہ اللہ بہت غفور الرحیم ہے، وہ بخش دے گا۔ بے شک اللہ غفور الرحیم ہے، لیکن کیا یہ کہہ کر ہمارا کام ختم ہو گیا؟ دنیا کی کسی چھوٹی سی محفل میں بھی جانا ہو تو ہم 100 مرتبہ سوچتے ہیں کہ کچھ تو ساتھ لے کر جانا چاہیے، خالی ہاتھ جانا اچھا نہیں لگتا۔ تو کیا رب کائنات کی محفل میں ایسے ہی خالی ہاتھ اٹھ کر چلے جائیں گے؟ آئیے مل کر اللہ سے اپنے اچھے انجام کی دعا کرتے ہیں۔ اے دلوں کو پھیرنے والے، ہمارے دلوں کو مضبوطی سے اپنے دین پر قائم کر اور قائم رکھ، اور ہمارا خاتمہ بالخیر کر۔ آمین۔ اے ہمارے پروردگار، ہمارے گناہوں کو اور ہم سے اپنے کاموں میں جو زیادتی ہوئی ہو اس کو بھی معاف فرما دے، ہمیں ثابت قدم رکھ۔ یا رب العالمین، ہر محبت سے بڑھ کر
اپنی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دیجئے اور ہم سے وہ کام لے لیجئے جو آپ کو پسند ہو۔ آمین یا رب العالمین۔ اور اب نیکسٹ ایپیسوڈ کا کوسچن، خفیہ سرگوشیاں کس کی سکھائی ہوئی ہیں؟ انشاءاللہ ملیں گے اس کے آنسر کے ساتھ۔ اب اجازت، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔